اوقات اجتہاد حدیث کے مطابق ہو جاتا تھا، بعض دفعہ اس کے خلاف بھی ہو جاتا تھا۔ اب باقی علاقے تو اپنی جگہ پر، لیکن کوفہ بہرحال مشہور علاقہ رہا ہے۔ وہاں کے ایک دو واقعات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، زیادہ تفصیل سنن ابی داود میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس کوفہ میں ایک مسئلہ پیش ہوا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایک خاتون کا ایک مرد کے ساتھ نکاح ہوا، قبل از رخصتی و ملاپ بندہ فوت ہو گیا، حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا۔ نکاح ہوا ہے، حق مہر مقرر نہیں ہوا، اور اتفاق سے قبل از ملاپ وہ شخص فوت ہو جاتا ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس یہ مسئلہ پیش کیا گیا جی کہ نکاح ہوا ہے لیکن ملاپ نہیں ہوا، خامند فوت ہو گیا ہے، تو بتایا جائے کہ اس عورت پر خامند کی وفات والی 4 ماہ 10 دن عدت گزارنا لازم ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے۔ اور پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو حق مہر ملے گا یا نہیں ملے گا، کیونکہ حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور ملاپ بھی نہیں ہوا۔ پھر تیسری بات یہ کہ اس خاتون کو خامند کی وفات کی وجہ سے جو کسی بیوہ کو حصہ ملتا ہے ملے گا یا نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے یار مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ تو سنن ابی داود میں موجود ہے فاختلفوا الیہ شہرا، ایک مہینہ جو ہے نا ان کے پاس آتے جاتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حبر هذه الامہ ہیں، اس امت کے عالم، اللہ اکبر، اور بہت بڑے فقیہ بھی تھے، لیکن یہ جرت نہیں کرتے کہ ایسے لوگوں کو بات بتا دیں۔ بعض مقامات پر تفصیلات ملتی ہیں، وہ ہر روز ہی آ جاتے ہیں، سویرے شام کو ٹر جاتے ہیں، دسو جی کوئی، وہ کہتے تھے بھائی اصحاب رسول میں سے کوئی آئے گا، ان سے بات پوچھیں گے، علم ہوگا تو بتا دیں گے، نہیں تو پھر السلام علیکم۔ مہینہ ایسے ہی گزر گیا، ہونا آ گیا 10 بجے سے ہی نہ کوئی یہ نکاح ہو سکتا تھا کسی پاسے لائیے انہوں بی بی نو نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کے اصرار تکرار، ان کی مجبوری اور کیفیت پریشانی کی وجہ سے پھر اجتہاد کیا اور کہا کہ بھائی مجھے کسی سے اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے علم حاصل نہیں ہوا، اس لیے میں بات کرنے لگا ہوں آپ کے حالات کی وجہ سے، اگر ہوئی ٹھیک تو سمجھنا اللہ کی توفیق ہے، اور اگر بات غلط ہوئی تو سمجھنا عبداللہ بن مسعود ہی ہمیں اور شیطانی اثر ہے، انہیں شیطانی اثر بھی کہہ دیا، فمنی ومن الشیطان۔ حضرت ابو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے چونکہ ان کا نکاح ہوا تھا، نکاح حق مہر کے بغیر بھی مقرر کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، نکاح ہو گیا، اس بنیاد پر وہ میاں بیوی، اس لیے لہا مہر و نسائہا لا وقصہ ولا شطط، اگرچہ حق مہر مقرر نہیں ہوا، اس کے خاندان کی دیگر خواتین کے برابر اس کو حق مہر ملے گا، ولہ المیراث، اور اس کو بیوی ہونے کی بنیاد پر وراثت بھی ملے گی، وعلیہ العدہ، اور چونکہ اس کا خاوند فوت ہوا ہے اس لیے 4 ماہ 10 دن عدت گزارنا بھی ان پر لازم ہے۔ یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود نے اجتہاداً کی ہے، بات بڑی گہری ہے۔ ہمارے لوگ تو کئی باتیں کہہ دیتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک مجلس میں بات ہو گئی تو میں نے کہا یار اس طرح کا انداز جو آپ بیان کرتے ہیں نا علماء کرام، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہت سے مسائل میں اب بھی اجتہاد کی یا جو ہے نا اجتہاد کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے، قرآن و سنت میں وہ باتیں موجود نہیں ہیں۔ وہ آگے لگے جی کیڑی گل ہے جی قرآن کی نہیں ہے، بڑیاں باتیں ایسی، کوئی یہ کہ دسو جی، میں جو میں بتا دیتا ہوں کہ میاں بیوی کا، ایک مرد اور ایک عورت کا نکاح ہوا، حق مہر مقرر ہوا، ملاپ سے پہلے خامند فوت ہو جاتا ہے، نکاح ہوتا ہے مرد اور عورت کا، نکاح ہوا، حق مہر بھی مقرر ہوا، لیکن قبل از ملاپ خامند فوت ہو جاتا ہے۔ بتایا جائے کہ اس عورت کو حق مہر ملے گا یا نہیں ملے گا، اور اگر ملے گا تو کتنا ملے گا۔ قرآن حدیث سے بیان کرنا ہے آپ نے، جو کہتے ہیں قرآن حدیث سے ہم بیان کریں گے اور کسی جگہ سے بیان نہیں کریں گے۔
نہ قیاس کی بنیاد پر آپ نے بیان کرنا ہے اور نہ ہی اپنی رائے دینی ہے. بتائیں جی دینا ہے وہ حدیث چاہتا ہے. میں کہا دینا ہے کہ وہ تو حدیث میں آتا ہے حق مہر مقرر نہیں تھا. حق مہر مقرر نہیں تھا تو نبی پاک نے فرمایا لہا مہر نسائها. اب یہ مسئلہ ہے کہ حق مہر مقرر ہوا ہے, حق مہر مقرر ہے. اب حق مہر مقرر نہ ہونے کی صورت میں اگر میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے تو دو مسائل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیے ہیں کہ حق مہر مقرر نہیں تو متعوہن, اور اگر حق مہر مقرر ہے تو پھر نصف دینا ہے. اب اس کا نصف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہنے لگے جی تھی گلاں کڈ لیندے ہو کدھروں جی. میں کڈیاں کتوں ہے, ایسا ہو نہیں سکتا. حق مہر مقرر کر کے نکاح ہو اور خامند فوت ہو جائے. لیکن اس کا مسئلہ, اس کا بیان قرآن میں یا حدیث میں نص کے انداز میں نہیں ہوا, اس لیے اجتہاد کرنا پڑے گا یا قیاس کریں گے. اللہ اکبر. تو بہرحال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب یہ اجتہاد کیا تو ان کا یہ اجتہاد حدیث کے عین مطابق ہوا. اسی وقت ایک شخص اٹھے, حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ, کہتے عبداللہ خوش ہو جاؤ یار, میں نے یاد ہی نہیں سی رہا. یہ فیصلہ تو رسول اللہ نے بھی فرمایا تھا. ہمارے خاندان کی ایک خاتون بروا بنت واشق کے متعلق رسول اللہ نے یہی فرمایا. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں اتنا خوش ہوا, اتنا خوش ہوا, اتنا خوش کہ مجھے مسلمان ہونے کے دن اتنی خوشی ہوئی تھی یا آج اتنی خوشی ہوئی ہے. اللہ اکبر. لیکن یہی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں, ایک اور مسئلہ ان کے پاس آ جاتا ہے, اس میں بھی اجتہاد کرتے ہیں لیکن غلط ہو جاتا ہے. وہ مسئلہ کیا موطا امام مالک میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے رابطہ ہوا, مسئلہ پوچھا گیا یہ کہ ایک مرد عورت کا نکاح ہو جاتا ہے, نکاح کے بعد ابھی ملاپ نہیں ہوا کہ خامن چاہتا ہے کہ میں عمر رسیدہ ہوں, ایدی ماں بھی ویلی ہے تو میں ایدی نکاح کر لینا وا, یہ بیچاری کڑی ہے کسی اور نال کر چھڑائیں ہیں. یہ فرق تو ہو جاتا ہے نا. ایسے تو لوگ کڑی لب دے نا, انہوں نے سمجھا کہ عمر کا فرق ہے تو چلو ہاں آن پیارا ہوتا چلو کر لیں. اب نکاح تو ہو گیا لیکن بعد میں خیال آیا ملے نہیں ہیں, کوئی بات نہیں, جب ملے نہیں ہیں تو کون سا ڈلیاں بیرانا کوئی نہیں بگڑتا, کی خیال ہے. تو جا کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں, کر لو. کیا خیال ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کر سکتے ہیں. انہوں نے کر لیا لیکن خود ذہن ان کا متردد ہو گیا. مدینہ آئے تو پوچھا کہ یہ مسئلہ آیا میرے سامنے تو میں تو نکاح کرایا. انہوں نے کہا نا لا یہ جائز نہیں, الام مبہمہ انما شرط پھر ربائب, ملاپ سے حرام ہونے کی شرط صرف ربیبہ میں ہے, یعنی کسی خاتون کی ربیبہ خاوند کے لیے اس وقت حرام ہوگی جب اس سے ملاپ کر لے. بیوی سے ملاپ کرے گا تو اس کی بیٹی حرام ہوگی, اگر نہیں تو بیٹی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں اس سے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد. لیکن سس جو ہے وہ تو ماں بنتی ہے, وہ پاویں ملاپ ہوئے پاویں نہ ہوئے وہ حرام ہوتی ہے. واپس گئے جا کے انہوں نے کہا بھائی السلام علیکم حل کر لیں, ٹھیک ہے. اللہ اکبر. تو مطلب یہ ہے کہ ایک ہی مجتہد سے بعض دفعہ صحیح اجتہاد اور بعض دفعہ غلط. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی کوفہ میں ہوتے تھے. ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ ایک شخص فوت ہو گیا ہے, اس کی ایک بیٹی ہے, ایک پوتی ہے, ایک بہن ہے, وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ انہوں نے اگر سیدھا سیدھا مسئلہ ادھا کڑی نو دے دیو ادھا بہن نو دے دیو, دونوں کا حصہ مقرر قرآن مجید میں ہے. قرآن مجید میں بیٹی کا بھی نصف بتایا گیا, بہن کا بھی نصف بتایا گیا, ادھا نہ کو دیندا بھلے نہ کو لیندا بھلے. اللہ اکبر. لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ساتھ یہ بتا دیا, یہاں بڑے عالم موجود ہیں, آپ ان سے رہنمائی لے لیں جا کے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گئے, ان کو بتایا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے آپ کے پاس بھیجا ہے, مسئلہ جو انداز چھڑیا ہے, انہوں نے بھیجا ہے یہ مسئلہ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود سنتے ہی کہتے ہیں لقد ضللت اذا وما انا من المهتدین. کسی پٹھے کا فتوے دے دیے,
یہ ابو موسیٰ اشعری نے ٹھیک فتویٰ نہیں دیا. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا ہے, نصف بیٹی کا, سدس پوتی کا, اور جو بچا ہے اسبا ہونے کی بنیاد پر بہن کا ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ سب کی کوشش یہ ہوتی تھی کتاب و سنت کی طرف جائیں, اور جہاں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے اس کو ادھر لٹائیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے یہ نہیں کہا کہ میں فتویٰ دے دیتا ہے, میں دے دیتا ہے اس بات میرا فتویٰ ہے یہ. جب ان کو پتہ چلا ان کو بھی چھوڑ دیا. تو بہرحال میرا مطلب ان واقعات سے یہ ثابت کرنا ہے کہ حضرات صحابہ کرام میں سے جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ بھی سارا ذخیرہ حدیث اپنے پاس موجود نہ ہونے کی بنیاد پر بعض ایسے مسائل میں بھی اجتہاد کرنے پر مجبور تھے جہاں کتاب و سنت تو موجود ہے لیکن ان کے علم میں نہیں. تو یہ سلسلہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے تک تقریباً جاری رہا ہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب سے بہتر تھا, اس لیے اس زمانے سے لے کر علم کے حصول, علم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملے. کہنے والے کہتے ہیں العلم ما کان فیہ قال حدثنا وما سوا ذاک وسواس الشیاطین. تو اس علم کے حصول کے لیے ان میں تڑپ بھی موجود تھی, اور کبھی کسی نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ یہ چھوٹا یا بڑا ہے, آگے بڑھتے علم حاصل کرتے تھے. اور میں نے جو پڑھا ہے اس کے مطابق مجھے حضرت ابو موسیٰ اشعری نہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو سب سے بڑے محدث ہیں صحابہ کرام, ان سے لے کر امام بخاری تک جتنے بھی یہ بزرگ ہیں ان میں سے ہر ایک شیخ اپنے شاگرد کا استاد تو ہے ہی, شاگرد بھی ہے. حضرات صحابہ کرام میں کبھی یہ بات نہیں پائی گئی کہ یہ حدیث ہم نے صحابی سے نہیں سنی, تابعی سے سنی ہے. کسی صحابی سے سنتے ہیں تو اس کا نام لیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اگر انہوں نے حدیث نہیں سنی تو وہ حدیث ایسے کہ میں نے سنی ہے کہہ کر بیان نہیں کرتے تھے. ایک صحابی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 4 واسطے کتب احادیث میں موجود ہیں, اور چاروں واسطوں کا ذکر ہوتا تھا. نبی پاک کے گھر کے واسطے ملتے ہیں, اور کسی تابعی سے سنی ہے تو انہوں نے تابعی کا نام لیا ہے. ٹھیک ہے, یہ سن کر بیان اپنی طرف سے بات نہیں کی. تو بہرحال جہاں علم ہے بتا دیا, جہاں نہیں وہاں اجتہاد کیا. اجتہاد کی صورت میں یہ بات سامنے آ گئی, کبھی غلط ہو گیا کبھی ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہے صرف ایک اختلاف کی بات ان کے اندر, اور کوئی دڑے بندی والی بات ان میں موجود نہیں تھی. سب کتاب و سنت کر لو. اللہ اکبر. اور آج الحمدللہ یہی دستور, یہی امتیازی کمال جو ہے نا یہ اہل الحدیث کو حاصل ہے. باقی جتنے بھی ہیں نا انہوں نے اپنے آپ کو محدود کر دیا. بات یاد آ گئی مجھے اتفاق سے ایک مجلس میں, یہ مجلس متحدہ مجلس عمل بھی بنی ہے نا جی سیاسی, تو اس میں پہلی مرتبہ بنی تو سارے مولوی کھڑے ہو گئے جناب. ہم نے تو خیر پہلے الیکشن بھی دیکھی جب مولوی کھڑے ہوئے تھے سارے, پھر سارے ہار گئے, لیکن اس میں آ کر چلو کچھ نہ کچھ ٹھیک ہو گیا. تو ہمارے شہر میں کچھ ہمارے شاگرد علماء کرام بھی ایسے تھے جو امیدوار بنے تھے. ٹھیک ہے, تو اتفاق سے ایک پی حلقہ میں الیکشن لڑنے والے جو ہمارے ساتھی ہیں ان کی بہنوں کی شادی تھی. انہوں نے سارا لیڈروں نے سدیا ہیں جی. وہ خود بھی لیڈر تھے, ویسے بھی مرکزی جمعیت میں ان کا عہدہ تھا. تو متحدہ مجلس عمل کا لیڈر ہونے کی بنیاد پر سارے, وہ بریلوی بھی, دیوبندی بھی, اہل حدیث علماء بھی سارے, وہ اتفاق سے نکاح کے لیے انہوں نے مجھے کہا تھا. ہم گئے وہاں, ہمارے اساتذہ مولانا محمد اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی موجود تھے, حافظ الیاس صاحب بھی موجود تھے, میاں جمیل صاحب, ربانی صاحب, سارے جنا. ایسے ہی اتفاق سے مسئلہ شروع ہو گیا کہ اے جڑیاں سنتاں بندہ پڑھتا ہوئے نماز شروع ہو جائے, سنتاں توڑنیاں چاہیے. تمام مشہور بات یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو پھر کوئی اور نماز نہیں ہوتی, صرف وہی ہوتی ہے جو جس کے لیے اقامت ہوئی ہے, جو کھڑی ہو گئی ہے.
بعض روایات میں الا الذی اقیمت لہ ہے، بعض میں الا المکتوبہ۔ تو میاں جمیل صاحب نے مسئلہ پوچھتے پوچھتے، میں ان کے پاس ہی بیٹھا تھا ایک ٹیبل پر نا، ربانی صاحب بھی ادھر تھے، وہ بھی حافظ عمران صاحب دوسرے تیسرے ادھر تھے، مولانا اعظم صاحب جو ہے نا یہ ذرا دور بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ جو دیوبندی ہے نا، وہ جو ضلع کا امیر تھا متحدہ مجلس عمل کا، وہ بھی نہ آیا، دوسرے ٹیبل کے اوپر نا ہماری ساتھ بیگ ملتی تھی۔ مسئلہ ہو گیا، تو بہرحال میں نے اپنا موقف، چونکہ مجھ سے پوچھ رہے تھے اس لیے میں نے بتا دیا، میں نے کہا کہ نماز توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اصل مسئلہ جو ہے نا وہ صرف اتنا ہے کہ جب اقامت ہو جائے پھر کوئی نماز شروع نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، جب اقامت ہو گئی پھر یہی نماز پڑھیں اور کوئی نماز شروع نہ کریں۔ لیکن جو آدمی پہلے نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز کی کیفیت آپ دیکھیں، اگر اس نے ایک رکعت پڑھ لی ہے تو اسے نماز مکمل کرنے کا حکم ہے، نماز توڑنے کی اجازت نہیں، اور اگر ایک رکعت نہیں پڑھی تو پھر اس کی نماز ہی نہیں، چھوڑ دے۔ وہ چونکہ بڑے بڑے علماء ہیں، میں تو گھیر گیا نا جی، تو حافظ عمران صاحب بولے تو کوئی دلیل دے ہو جی، میں دلیل اس کی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج طلوع ہوتے وقت، سورج غروب ہوتے وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب سارے محدثین نے بیان کیا ہے کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو، غروب ہو رہا ہو، اس وقت نماز شروع کرنا منع ہے۔ اور جو بات میں نے کی ہے، میں بہت سے محدثین سے وہ ثابت کر سکتا ہوں کہ انہوں نے بھی یہی مطلب کیا ہے کہ اس وقت نماز شروع کرنا منع ہے۔ پہلی نماز ہے اس کے متعلق یہ حکم نہیں ہے کہ اس کو ختم کر دو، ہاں ایک رکعت اگر نہیں پڑھی تو ٹھیک ہے، وہ نماز نہیں ہے، ختم کر دو، ایک رکعت پڑھ لیا دوسری ملاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی ایک رکعت، ظہر کی ایک رکعت سورج کے طلوع یا غروب ہونے سے پہلے پڑھ چکا ہے وہ اپنی نماز مکمل کرے، حالانکہ نماز منع ہے اس وقت۔ حافظ عمران صاحب آکھن لگے جی یہ کوئی ناستے نہیں نا، میں کہ سارے مسئلے پائی ناستوں ثابت نہیں ہوتے، ناس کے علاوہ بھی دلائل ہیں۔ تو میں نے یہ قیاس کیا ہے اس پر، قیاس بھی شرعی طور پر درست ہے۔ میاں صاحب آکھن لگے جی یہ تو قیاس مال فارغ میں، وہ کیوں ہیں جی، یہ بھی نماز ہے وہ بھی نماز ہے، اس وقت بھی نماز منع ہے اس وقت بھی نماز منع ہے، بات تو ایک ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جس وقت منع ہے اس وقت، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم شروع کرنا منع ہے، پہلی جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کو ختم کرنا یا توڑنا جو نا، آپ نے فرمایا حکم دیا نبی پاک نے پوری کرے، وہ فلیتم صلاۃ۔ وہ جناب یہ بات تھوڑی سی ہو گئی نا آواز کے ساتھ، وہ دیوبندیاں بھی سن لیا، وہ کہتے ہیں جی تسی تے قیاس دے قائل ہی نہیں ہیں حافظ صاحب، ہیں تسی تے قیاس دے قائل ہی نہیں ہو۔ میں نے کہا بھئی آپ کو کس نے بتایا ہم قیاس کے قائل نہیں ہیں؟ ادلہ شرعیہ 4 ہیں، آپ کے نزدیک بھی ہمارے نزدیک بھی، کتاب و سنت کو ہم مانتے ہیں، اجماع کو مانتے ہیں، قیاس کو ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے ویسے آپ کا خیال ہے آپ اپنے دائرے میں بیٹھے ہوئے کہ ہم قیاس نہیں مانتے، ہم قیاس کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ قیاس مال فارغ نہیں ہے۔ ربانی صاحب آکھن لگے جی اگے جماعت ہون ڈی ہوندی ہے نا، اصل گل تو یہ، تو میں نے ٹھیک ہے اس وقت نماز پڑھنا منع ہے نا، یہی بات ہے، جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا اس وقت تو نبی پاک نے فرمایا کافر سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرو ہی نہ، لیکن آپ نے کہا پوری کرو، یہاں تو یہ مسئلہ نہیں ہے۔ وہ بھی خاموش ہو گئے، لیکن دیوبندی جی اج پتہ لگ گیا سانوں۔ میں کیا تینوں تو پڑھیا کی ہے؟ وہ آدھا پھر ساڈا تہاڈا فرق کی ہے؟ وہ گل اللہ پاک بنا دیتے ہیں۔ میں کہا ساڈا تہاڈا فرق نہیں تو تسی بھی حدیث ہو جاؤ، تھانوں کون کہتا ہے پھر آؤ، وہ جناب کا سارے جی۔ میں کہ یہ کوئی فرق نہیں ہمارا اور آپ کا فرق پتہ کیا ہے کہ سن لو، آپ کا اور ہمارا فرق یہ ہے کہ اختلافی مسائل کا حل کیا صرف کتاب و سنت ہے کہ یا کوئی اور شخصیت ہے۔ آپ کا موقف یہ ہے کہ ہماری بنائی ہوئی شخصیت ایک امام ابو حنیفہ حل ہے، اور شافعی کہتے ہیں ہمارا امام، دوسرے کہتے ہیں ہمارا امام، تیسرے کہتے ہیں ہمارا امام، جبکہ اللہ نے فرمایا ہے ردوا الی اللہ والرسول، جو مسئلہ اختلافی ہے اس کو کتاب و سنت کی طرف لٹاؤ، اور یہی دستور صحابہ کرام میں تھا، یہی مسئلہ کیا حدیث ہے۔ آپ کا ہمارا اختلاف یہ ہے، قیاس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، چپ کر گئے۔ اللہ اکبر۔